السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر اپنے ایک عظیم احسان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ بے شک مومنوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب حکمت سکھاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم مناسب کا ذکر ہے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 تعلیم کتاب حکمت۔ گویا بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 اہم مناسب کا ذکر ہے۔ نمبر 1 تلاوت آیات، نمبر 2 تزکیہ نفوس، نمبر 3 تعلیم کتاب حکمت۔ گویا بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم ترین مقاصد میں سے ایک اہم مقصد تزکیہ نفوس بھی ہے۔ تزکیہ باب تفصیل کا مصدر ہے جس کے معنی صفائی اور اصلاح کے ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے عقائد کی اصلاح فرمائیں، انہیں برائیوں سے روک کر اعمال صالحہ کا خوگر بنائیں اور اعلیٰ اخلاق کا درس دیں، اور لوگوں کے دلوں پر کفر، شرک، برائی، بے حیائی اور بد اخلاقی کا جو زنگ لگ گیا ہے اس کو صاف کریں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اہم فرض منصب کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا، اور عرب کے غیر متمدن بدوؤں اور صحرا نشینوں کو توحید خالص تقوی، خصیص الہی اخلاق، حسنہ فاضلہ، عدل و انصاف، بھائی چارگی، غمگساری اور ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا ایسا درس دیا کہ ان کی زندگی کا کایا پلٹ گئی اور ان کا شمار دنیا کے مہذب ترین قوموں میں ہونے لگا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تزکیہ نفوس کے نقوش اتنے گہرے تھے کہ آج 14 صدیاں گزر گئیں، ان کے بعد بھی ان کے نشانات روز روشن کی طرح ہیں۔ یوں تو تاریخ اسلام اور سیرت کی کتابوں میں ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں جنہیں بطور سے بات پیش کیا جا سکتا ہے، مگر یہاں چند واقعات کے ذکر پر اکتفا کیا جا رہا ہے تاکہ مسلمان ان سے عبرت حاصل کریں اور ان کی روشنی میں اپنے نفس کا تزکیہ کریں، اور وارثین علوم نبوت مسلمانوں کے اصلاح کے لیے انہیں اپنے پیش نظر رکھیں۔ تزکیہ کی ایک نادر مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے۔ اسی اثنا میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں اور اس کی تمام شرطوں کو پورا کروں گا، لیکن میں نوجوان آدمی ہوں، مجھے زنا کی اجازت دے دی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کی شرط پر بگڑ گئے اور اس کی بد تہذیبی اور گستاخی پر اسے مارنا چاہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسے چھوڑ دو، میں اسے سمجھاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان سے کہا کہ تو اپنی ماں سے زنا کرے گا؟ تو اس نے کہا، ماں سے کوئی شریف آدمی زنا نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، تو کیا تو اپنی بہن سے زنا کرے گا؟ تو اس نے جواب دیا، کوئی شریف آدمی اپنی بہن سے زنا تو نہیں کر سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تو اپنی بیٹی سے زنا کرے گا؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کون زنا کر سکتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا کہ اپنی خالہ سے زنا کر سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ حضور اپنی خالہ سے کوئی شریف آدمی زنا نہیں کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اپنی پھوپھی سے زنا کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی شریف آدمی پھوپھی سے زنا نہیں کر سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ٹھیک ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو اپنی ماں، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے زنا نہیں کر سکتا، اس طرح دوسرے لوگ بھی یہ ناپسند کریں گے کہ تو ان کی ماں، بہن، بیٹی، خالہ اور پھوپھی سے زنا کرے، کیونکہ جس عورت سے زنا کرے گا وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی اور کسی کی پھوپھی ہوگی، تو پھر تم کس سے زنا کرو گے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، آپ نے اس مسئلہ کو اس انداز سے سمجھا دیا کہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی۔ یا رسول اللہ، اب میں کبھی زنا کا خیال نہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ایسے انداز میں سمجھایا
کہ اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ آپ کے حکیمانہ تعلیم کا یہی طریقہ تھا اور اسی طرح آپ لوگوں کے دل زنگ کو صاف کر دیا کرتے تھے۔ آپ کی ترکیب و تزکیہ کا یہ طریقہ تھا جس سے متاثر ہو کر لوگ سنبھل جاتے تھے اور ان کا دل و دماغ صاف ستھرا ہو جاتا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آئندہ